ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور ماں آنچل پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، میں تیری ایک بے بس بندی ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ میرے معبود، میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے تو خوب دیکھتا ہے، میری خدمت کے صلے میں میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر پڑے اور گر کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، جب تو نے ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا ہے تو رسول اللہ کی دعاؤں میں کتنی اثر دیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو تو اس واقعہ کو پورا سننا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کو اگر ناراض کر دو تو دروازہ نہیں کھلے گا، ماں کو اگر ناراض کر دو تو اندر نہیں جا سکتے۔ اس لیے باپ کو بھی راضی رکھو اور ماں کو بھی راضی رکھو، اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ باقی ہے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، ایک نوجوان اپنی ماں کی خدمت کیسے کر رہا ہے، چلو دیکھو۔ ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے پروردگار، کل قیامت کے دن میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ جواب ملا، اے کلیم، ایک نوجوان ہے، اسی کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہے نا، یقیناً کسی ایرے گیرے کے ساتھ نہیں ہوگا، اسی کا ہوگا جو بہت متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے التجا کی، پروردگار، میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کون نوجوان ہے جس کا حشر میرے ساتھ ہوگا؟ حکم ہوا، اے کلیم، جاؤ فلاں مکان پہ ہے، دیکھ لو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان گوشت کا دکان کھول کر گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی عبادت نہیں۔ سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی ذکر و اذکار نہیں۔ سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی سجدہ بھی نہیں۔ پورا دن گزر گیا، کوئی عبادت نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، میرے معبود، اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ اس نے تو اب تک کوئی عبادت بھی نہیں کی، اس نے تو اب تک تیرا سجدہ بھی نہیں کیا، اس نے تو اب تک ذکر و اذکار کی محفل بھی نہیں سجائی۔ اے میرے پروردگار، آخر اس کی کون سی عبادت تجھے اس قدر پسند ہے کہ اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ نوجوان دکان بند کر کے جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، آؤ چلو آج کی رات اس کے گھر میں چل کر دیکھتا ہوں، رات کو ہو سکتا ہے عبادت کرتا ہو اور وہ عبادت پروردگار کو بہت پسند ہو۔ چلو گھر چلتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں۔ نوجوان جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں، اے بیٹا، ذرا رک جا، میں اس شہر میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، یہاں میرا کوئی جان پہچان کا نہیں ہے۔ اگر ایک رات تو مجھے اپنے یہاں رہنے کا موقع دے دو، ایک رات ٹھہرنے کا موقع دے دو تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ نوجوان نبی کا چہرہ دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ نوجوان آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے، اے جناب، میرے گھر کو آپ اپنا گھر سمجھ کر چلیے، بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ نوجوان سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو لایا اور گھر میں بٹھا دیا، مکان کے اندر گیا اور نکل کے باہر آیا۔ آنے کے بعد نوجوان عرض کرتا ہے، اے جناب، آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں؟ اگر ابھی کھائیں گے تو اکیلا کھانا پڑے گا،
اور اگر بعد میں کھائیں گے تو آپ میرے ساتھ کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، ہو سکتا ہے اسی لمحے میں عبادت کرتا ہو، اسی لیے پہلے اس راز کو جان لینا چاہیے۔ ابھی کھاؤں گا تو اکیلے اور بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عزیزم یہ میں نے سمجھا نہیں، ذرا یہ تو بتاؤ، ابھی کھاؤں گا تو اکیلے اور بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اتنا سننا تھا، نوجوان کی آنکھیں برسنے لگی، نوجوان ہچکیاں لے کر رونے لگا، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عرض کرتا ہے، اے جناب میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری ماں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی، میری ماں خود سے کھا نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنے گود میں بٹھاتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دھلاتا ہوں، روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبوتا ہوں، شوربے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کی منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں۔ جب میری ماں کھا لیتی ہے تب اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر آپ اتنی دیر رک جائیں تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، بیٹا ماں جب اتنی عمر دراز ہے تو اس سے اجازت لے لو، میں چل کر تیری ماں سے مل لوں۔ ماں نے اجازت دے دی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ نوجوان بڑی محبت سے اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنی ماں کا چہرہ دھلایا، اپنی ماں کا چہرہ دھلا کر روٹیاں سالن میں ڈبویا، نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، اپنے منہ سے نکال کر ماں کے منہ میں رکھ کر کھلایا۔ جب ماں کھانا کھا چکی، بیٹے نے ماں کا چہرہ دھلا کر بستر میں لٹا دیا۔ ماں فرماتی ہے، بیٹا مہمان کو بھی کھانا کھلا دو۔ ہاں امی جان کھلا دیتا ہوں۔ بیٹے چراغ بجھا دو۔ ہاں امی چراغ بجھا دیا۔ ماں فرماتی، بیٹا چراغ بجھا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور ماں آنچل پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، میں تیری ایک بے بس بندی ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ میرے معبود، میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے تو خوب دیکھتا ہے، میری خدمت کے صلے میں میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر پڑے اور گر کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، جب تو نے ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا ہے تو رسول اللہ کی دعاؤں میں کتنی اثر دیا ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دینا۔